رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چابی مانگا کہ عثمان سے چابی لے آؤ۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا چابی دو۔ اس نے جب مکہ فتح ہوا بیت اللہ کا تالا لگایا، پہلے تالا نہیں تھا، اس نے تاکہ یہ داخل نہ ہو، تاکہ رسول اللہ داخل نہ ہو، وہ اس لیے بند کیا تھا کہ رسول نہیں سمجھتا تھا، بند کیا۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا چابی دے دو، ہم دروازہ کھولتے ہیں۔ اس نے کہا میں نہیں دیتا ہوں، یہ اللہ کا رسول ہوتا تو میں کھولتا ہوں، رسول نہیں مانتا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ سے زبردستی لے لیا، مروڑ کر لے لیا، لے لی چابی، تو چابی سے دروازہ کھولا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اندر بت ہیں، پہلے بتوں کو نکالے تب میں داخل ہوں گا، جب تک بت اندر ہیں میں داخل نہیں ہوتا ہوں۔ تو بتوں کو نکالا گیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو، داخل ہو کر رسول اللہ نے سارے کونوں میں بھی کیا اور نماز بھی پڑھی ہے۔ تو پھر عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ کا چاچا ہے، جب باہر نکلے تو اس نے مطالبہ کیا رسول اللہ سے یہ چابی بیت اللہ کی مجھے دے دے، مجھے دے دیں، کیونکہ حاجیوں کو پانی بھی میں پلاتا تھا، وہ پلاتے تھے، یہ ہاشمی لوگ پانی حاجیوں کو پانی یہ پلاتے تھے، پانی بھی ہم پلاتے ہیں سقائے کے لیے، تو یہ عہدہ بھی ہمارے پاس ہو، چابی بھی ہمارے پاس ہو، حاجی اور عمرہ کرنے والوں کو پانی بھی ہم پلاتے ہیں زمزم کا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارادہ تھا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ارادہ تھا کہ چابی کسی مسلمان کے پاس ہو، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دینے کا ارادہ تھا۔ تو یہ آیات نازل ہو گئی، اللہ تمہیں امر کرتا ہے امانات، جس کی امانت ہے ان کو ادا کرو، جس کی بھی امانت ہے، یہ نہیں ہے قرآن میں کہ مسلمان کی امانت اس کو پہنچاؤ اور کافر کی امانت اس تک نہ پہنچاؤ، یہ اس سے آپ نے زبردستی چھین لیا، یہ چابی آپ کے پاس امانت ہے، تم امانت پہنچاؤ جو امانت والے ہیں ان کو، آیات نازل ہو گئی۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ چابی لے کر اس کو دے دیا، یہ آیات سبب ہو گئے اس کے اسلام میں۔ تو اس نے کہا کہ آپ نہیں دیتے تھے، کیوں دیا؟ اس نے کہا آپ کے بارے میں آیات نازل ہو گئی کہ امانت جس کی ہے اس کو دے دو، اسلام لایا وہ مسلمان ہوا۔ دوسری آیات کا ترجمہ یہ ہے، اے ایمان والو لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ کے ساتھ خیانت نہ کرو، رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو۔ تیسرا وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، اپنے امانتوں میں خیانت نہ کرو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے ہو خیانت کا کیا عذاب ہے، خائن کے لیے کیا عذاب ہے تم جانتے ہو۔ تو ابھی اللہ کے ساتھ خیانت کیا ہے، رسول کے ساتھ خیانت کیا ہے، آپس کی امانتوں میں خیانت کیا ہے، یہ تو کہتے ہیں کہ ایک رب کے ساتھ معاملہ ہے بندہ کا، رب کی امانت اس کے پاس کیا ہے، سب سے پہلی یہ زندگی اللہ کی امانت ہے، انسان کو جو حیات دیتا ہے، زندگی دیتا ہے، یہ اللہ کی امانت ہے، اس میں خیانت نہ کرو، یہ زندگی اللہ نے دی ہے۔ علامہ اقبال کہتا ہے زندگی ایک قیمتی گوہر ہے، موتی ہے، انسان اس کا امین ہے، مالک اللہ ہے، جس وقت چاہتا ہے یہ زندگی واپس لیتا ہے۔ تو زندگی بھی اللہ کی امانت ہے، اور اللہ کے مامورات جتنے احکام ہیں یہ انسان مسلمان کے پاس امانت ہے کہ ان میں خیانت کرتا ہے، یعنی نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے اور اللہ کے احکام ہیں۔ اور اجتناب المنہیات، وہ منہیات جن چیزوں سے روکا ہے ان سے دور ہونا، اپنے کو روکنا، محرمات سے روکنا، یہ بھی اللہ کی طرف سے امانت ہے۔ بلکہ انسان کے ہر عضو میں اللہ کی امانت ہے، ہاتھ اللہ کی امانت ہے، آنکھ، زبان، کان، یہ جسم پورا اللہ کی امانت ہے۔ تو مانا ہاتھ سے خیانت نہ کرو، ہاتھ سے خیانت کرتا ہے، خیانت کیا ہے؟ چوری، ہاتھ سے چوری کی
وہ اتنا بے قیمت ہوتا ہے 10 درہم میں کاٹا جاتا ہے۔ اس ہاتھ کی قیمت ہے، کسی نے ویسے ظلم کیا، کسی کا ہاتھ کاٹا تو ہاتھ کا 10,000 درہم ہے، 10,000 درہم اس کا عوض دینا پڑتا ہے، 10,000۔ لیکن چوری کی تو قیمت اتنی کم ہوتی ہے، 10 درہم میں بھی ہاتھ کاٹا جاتا ہے چوری میں۔ اس ہاتھ سے کسی کو بلا ضرورت مارا، دیکھو اس ہاتھ سے جہاد کرتے ہیں، ظالم کو روکتے ہیں، وہ مامورات میں سے کرنا ہے، اور اس ہاتھ سے جہاد کرتے ہیں، وہ مامورات میں سے ہے کرنا ہے، اور اس ہاتھ سے پتھر اٹھاتا ہے، اینٹ اٹھاتا ہے، کسی کی خدمت کرتا ہے، وہ مامورات میں سے۔ اب اس ہاتھ سے ظلم کرتا ہے، ہاتھ سے کسی کو مارتا ہے، کسی کا مال چھینتا ہے، چوری کرتا ہے، یہ بھی خیانت ہے۔ اور زبان کی خیانت کیا ہے؟ زبان میں، اس زبان سے، زبان اللہ کی امانت ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے جھوٹ کے لیے پیدا نہیں کیا، یہ نہیں دیا ہے، یہ ذکر، تلاوت اور سچ اور مسلمانوں کی خیرخواہی اور دین سکھانے کے لیے دیا۔ ایک آدمی نے اگر مامورات پورا نہیں کیا، یہ بھی اللہ کے ساتھ خیانت ہے۔ حرام چیزوں سے اپنے کو نہیں بچایا، اللہ کے ساتھ خیانت ہے۔ ہاتھ سے غلط کام کیا تو اللہ کے ساتھ، اللہ کی امانت میں خیانت ہے۔ زبان استعمال نہیں کیا صدق میں، سچائیوں میں، ذکر، تلاوت میں، وعظ نصیحت میں، بلکہ اس کے ساتھ غیبت کی، چغلی کی، اس زبان کے ساتھ بدعات کی، فحش گوئی، بری باتیں، قبیح باتیں، گال گلوچ اور قبیح بے حیا باتیں، یہ سب زبان کے ساتھ، اللہ کے ساتھ خیانت ہے۔ لا تخونوا اللہ، اللہ کے ساتھ خیانت نہ کرو، مانا اللہ کی امانتیں غلط استعمال نہ کرو۔ یہ سارے اعضاء اللہ کی امانت ہے۔ آنکھ اللہ کی طرف سے امانت ہے، تو آنکھ میں خیانت کیا ہے؟ حرام کو دیکھنا، جو بھی حرام کو دیکھنا یہ آنکھ میں خیانت ہے، اللہ کی امانت میں یہ خیانت ہے۔ حرام، اجنبی مستورات کو دیکھنا، اور اسی طرح لڑکوں کو دیکھنا، اور غلط چیز کو، ایک یاد رکھیں، نظر کی یہ بھی ہے، کوئی ناچتے ہیں دیکھنا، یہ بھی خیانت ہے۔ کوئی ڈول بجاتے ہیں، ان کو دیکھنا بھی خیانت ہے۔ کوئی یہ بدعات کرتے ہیں، محرم کے جلوس نکالتے ہیں اور 12 ربیع الاول کے جلوس نکالتے ہیں، ان میں شرکت بھی بدعت ہے، ان کو دیکھنا بھی بدعت ہے، وہاں جمع ہونا، کیونکہ بدعتیوں کا مجمع بڑھانا، مشرک کا مجمع، غلط لوگوں کا مجمع بڑھانا، یہ بھی خیانت ہے۔ اور کان میں امانت کیا ہے؟ کان سے اچھی باتیں سنیں، تلاوت سنیں، وعظ سنیں، اچھی باتیں سننے کے لیے اللہ نے دیا ہے۔ ابھی ایک آدمی کان سے گانا سنتا ہے، کان سے گالیاں سنتا ہے، کانوں سے غیبت سنتا ہے، چغلی سنتا ہے، تو یہ بھی خیانت ہے۔ اور ایک خیانت، یہ تو رب کے ساتھ خیانت ہو گئی۔ انسان کی زندگی بھی امانت ہے، سارے اعضاء بھی اللہ کی طرف سے امانت ہے، یہ غیر شرعی کاموں میں استعمال کرنا خیانت ہے۔ اس امانت میں، اللہ کی امانت میں خیانت ہے۔ ایک لوگوں کے ساتھ ہے، لوگوں کی امانتوں میں خیانت نہ کرو۔ جیسا کسی نے آپ کے پاس مال امانت رکھی ہے، مال امانت رکھا ہے تو اس کو وہ مال ادا کرے۔ اگر مال ادا نہیں کیا یا اجازت کے بغیر استعمال کیا، یہ لوگوں کے ساتھ خیانت ہے۔ اور تطفیل، ناپ تول میں کمی کرنا، ناپ تول میں کمی کرنا، یہ بھی خیانت ہے، لوگوں کے ساتھ خیانت ہے۔ وزن میں، تول اور وزن میں خیانت کرنا، لوگوں کے ساتھ خیانت ہے۔
حتیٰ کہ یاد رکھیں پہلے زمانہ میں جتنی قومیں گمراہ لوگ بہت آئے ہیں دنیا میں، نوح علیہ السلام کے زمانہ تک آدم علیہ السلام سے مسلمان تھے، ایک مسلمان تھے۔ نوح علیہ السلام کے زمانے سے بت پرستی شروع ہو گئی، لوگ کافر بھی ہو گئے۔ تو نوح علیہ السلام کی پوری قوم مسلمان اتنے نہیں تھے کہ وہ جہاد کر کے ان کو مغلوب کریں۔ مسلمان 8 تھے، کشتی میں وہ سوار ہو گئے ہیں 8، ایک روایت میں 80، ایک روایت میں 200، اس سے زیادہ مسلمان مرد عورتیں نہیں تھے۔ تو ان کو پرانی امتوں کو جو گمراہ ہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرتا ہے۔ طوفان سے اوپر سے بھی پانی آیا، نیچے سے بھی پانی نکلا، نوح علیہ السلام اور اس کے اتباع مومن کشتی میں سوار ہو گئے، باقی پوری دنیا میں جتنے تھے سب کے سب ہلاک ہو گئے، ایک بھی زندہ نہیں رہا، سب ہلاک ہو گئے۔ وہ کیوں ہلاک ہوتے تھے؟ ساری قومیں جو ہلاک ہو گئی ہیں وہ شرک کی وجہ سے۔ صرف 2 قومیں ہیں ان کو اللہ نے ہلاک کیا ہے، شرک کے ساتھ ایک اور گناہ میں بھی مبتلا تھے۔ ایک لوط علیہ السلام کی قوم شرک بھی کرتے تھے، شرک کے ساتھ ساتھ وہ لڑکوں عورتوں کی جگہ میں لڑکوں کو استعمال کرتے، اس عذاب کی وجہ سے ہلاک کیا۔ ایک شعیب علیہ السلام کی قوم ہے، شعیب علیہ السلام کی قوم میں شرک بھی تھا جو سبب ہے ہلاکت کا، اور شرک کے ساتھ ساتھ ناپ اور تول میں کمی کرتے تھے۔ اور قرآن میں پوری سورت ہے، سورہ تطفیف۔ تو نوح علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام ان کو واضح تقریر کرتے تھے کہ ناپ تول میں کمی نہ کریں، لوگوں کا حق ان کو پورا دے دیں، لوگوں کا حق پورا دے کر جو بچتا ہے آپ کے لیے وہ آپ کے لیے بہتر ہے، کیونکہ وہ حلال ہوتا ہے، اس حلال میں برکت ہوتی ہے۔ اور حلال کھانے میں کہتے ہیں کہ یہ جو غذا ہیں، رزق ہے، اللہ نے جو رزق پیدا کیا ہے ان میں انتہائی لذت ہوتی ہے، ساری چیزوں میں لذت ہے، مسالہ اور گھی نہ بھی ڈالو لذت ہے۔ اکثر جو لذت ختم ہوتی ہے وہ چیز میں حرمت آئی، یا شبہی ہوتے ہیں یا حرام ہوتے ہیں، تو اس میں برکت بھی نہیں ہوتی ہے، چیز ختم ہوتی ہے، لذت بھی نہیں ہوتی، مزہ بھی نہیں آتا۔ اور جتنے یہ سستی ہوتی ہے، نماز کے لیے سستی، اچھا کام کے لیے سستی، تلاوت کے لیے سستی، دین سیکھنے کے بارے میں بھی سستی، ہر کام میں سستی، یہ حرام کا اثر ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں حرام کے اپنے اثر ہیں۔ حرام جس کا کھانا حرام ہو یا مشکوک ہو، پہلا اثر یہ ہوتا ہے عبادت میں سستی، شوق پیدا نہیں ہوتا ہے، عبادت میں لذت حاصل نہیں کرتا ہے۔ نمازوں میں بڑی لذت ہوتی ہے، صحابہ اتنے لذت محسوس کرتے تھے۔ کسی کے اگر تیر لگا ہے، ابھی اس وقت بیشی تو نہیں تھی، آج کل تو بیشی لگا کر تیر نکالتے ہیں، آپریشن بھی کرتے ہیں۔ اس وقت نے کہا وہ بیشی کے ٹکے تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ کہتے تھے میں نماز میں کھڑے ہونے تک صبر کریں، میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں، پھر تیر نکالیں، پھر کاٹو۔ مانا نماز میں اتنی لذت تھی کہ وہ بالکل جسم کا پتہ نہیں چلتا۔ ایک صحابی کو تیر لگا، وہ تیر لگا، خون بہتا تھا، نماز پہرداری میں کھڑا تھا، تو دشمن کے پہرداری میں دشمنوں نے آ کر تیر مارا، یہ نماز میں کھڑا تھا، تو اس نے نماز نہیں توڑا، اسی طرح اپنی نماز پڑھتا تھا، خون بہتا تھا، نماز پڑھتا تھا۔ یہ امام مالک صاحب اور کچھ مذاہب ہیں، وہ کہتے ہیں خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، وہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں۔ صحابی کو تیر لگا، نکالا نہیں، خون بہتا تھا اور نماز پڑھتے تھے، وہ جو پتہ نہیں چلا
اس کو پتہ نہیں چلا ہے نماز میں اتنی لذت ہوتی. تو حرام کھانا حرام ہو، انسان کا کھانا حرام ہو، ایک عبادت کا شوق نہیں ہوتا ہے. حرام کا آثار ذکر کیا ہے. ایک علامت یہ ہے عبادت میں شوق پیدا نہیں ہوتا. دوسری علامت یہ ہے عبادت میں لذت، مزہ اس کو نہیں آتا. تیسری علامت یہ ہے کہ کھانا حرام ہو، دل میں حسد اور کینہ زیادہ ہوتا ہے. حسد کینہ زیادہ ہوتا ہے. اور کھانا حلال ہو، آپس میں محبت زیادہ ہوتی ہے. دیکھو یہ مثال موجود ہے. صحابہ میں اتنی محبت تھی آپس میں کہ ایک صحابی کا نفع سب اپنا نفع سمجھتے تھے، ایک کا ضرر سب اپنا ضرر سمجھتے تھے، ایک کا غم سب برابر غم سمجھتے تھے، ایک کی خوشی سب برابر خوشی سمجھتے تھے. ایک ذرا فرق نہیں تھا. کیوں؟ کھانا حلال تھا. تو شعیب علیہ السلام کی قوم، شعیب علیہ السلام نے روکا، یہ تم ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، اس کی وجہ سے تمہارا کھانا حرام ہوتا ہے. ناپ تول میں کمی نہ کریں. بقیت اللہ خیر کا یہ معنی ہے لوگوں کا حق ادا کر کے جو باقی ہوتا ہے وہ حلال ہوتا ہے، وہ تمہارے لیے بہتر ہے. پھر عبادت میں شوق، لذت اور حسد کم ہوگا. یہ دونوں نے کہا کہ آپ کی نماز آپ کو امر کرتی ہے کہ آپ ہمیں امر کرتے ہیں کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، اپنے مال میں اپنی مرضی کا تصرف نہ کرو. مال میرا ہے، میں اپنا مال میں اپنی مرضی کا تصرف کرتا ہوں، جو میرا دل چاہتا ہے میں وہ کرتا ہوں. وہ کہتا تھا کہ اللہ کے حقوق مانو، یہ حرام ہے. انہوں نے کہا نہیں، ہم اپنا مال